کیا امریکہ نے اسرائیل کی رکھوالی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ کیا امریکہ اسرائیل کا جنگی والد ہے؟ دنیا بھر میں سب سے زیادہ امریکی امداد آخر اسرائیل کو ہی کیوں دی جاتی ہے؟ اور اسرائیل کو دی جانے والی امریکی امداد ہے کتنی؟ کیا مشرق وسطی میں امریکی مفادات کو یقینی بنانے کی ذمہ داری اسرائیل ادا کرتا ہے؟ اسرائیل کو دی جانے والی امریکی امداد پر کسی قسم کی پابندیاں کیوں عائد نہیں کی جاتی؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ امریکہ پہلا ملک تھا جس نے سن 1948 میں اسرائیل کی ریاست کے قیام کے بعد اس کی عارضی حکومت کو تسلیم کیا، اور یہ کئی دہائیوں سے یہودی ریاست کا مضبوط اور مستقل حامی رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کے دور میں اسرائیل نے سینکڑوں ارب ڈالر کی امریکی امداد حاصل کی ہے۔ امریکی حمایت کی یہ بلند ترین سطح بہت سے عوامل کی عکاسی کرتی ہے، جن میں اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکی وابستگی کی ضرورت اور دنیا کے ایک غیر مستحکم اور تصویراتی طور پر اہم ترین حصے میں مشترکہ خارجہ پالیسی کے مفادات شامل ہیں۔ دیکھا جائے تو امریکہ اور اسرائیل دونوں ممالک کے مابین کوئی باقاعدہ دفاعی معاہدہ تو موجود نہیں ہے، جیسا کہ امریکہ کا معاہدہ جاپان جیسے مختلف اتحادیوں اور شمالی بحر اوقیانوس کے معاہدے کی تنظیم نیٹو کے اراکین ممالک کے ساتھ ہے۔ تاہم اسرائیل کا نام بڑے نان نیٹو اتحادیوں کی ایک مختصر فہرست میں شامل ہے، اور اسے امریکہ کے جدید ترین فوجی پلیٹ فارمز اور ٹیکنالوجیز تک رسائی حاصل ہے۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ اسرائیل کی سال ہا سال سے جاری جنگ کے دوران اسرائیل کے لیے امریکی فوجی امداد گزشتہ عشروں کی نسبت سب سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ اور غزہ کی وزارت صحت کے مطابق حالیہ تنازع کے دوران کم و بیش 50,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شہداء کی بڑی تعداد عام شہریوں پر مشتمل ہے۔ دراصل اسرائیل حماس کے اکتوبر 2023 کے حملے کا جواب دے رہا ہے، جس میں تقریباً 1200 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے، جو اس صہیونی ریاست کی تاریخ میں سب سے مہلک حملہ تھا۔ لبنان میں حزب اللہ اور ایران کے ساتھ اس کی حالیہ دشمنیوں کے دوران اسرائیل کے لیے امریکی فوجی مدد کی فراہمی اس کی دفاعی صلاحیت کے لیے ناگزیر ثابت ہو رہی ہے۔ اسرائیل اپنے قیام کے بعد سے امریکی غیر ملکی امداد کا سب سے بڑا وصول کنندہ رہا ہے، جس نے کل اقتصادی اور فوجی امداد میں تقریباً 310 ارب ڈالرز حاصل کیے ہیں۔ امریکہ نے مشرق وسطی کے دیگر ممالک بالخصوص مصر اور عراق کو بھی بڑے غیر ملکی امدادی پیکیجز فراہم کیے ہیں، لیکن اسرائیل کا معاملہ تو بالکل ہی الگ تھلگ ہے۔ امریکہ نے سن 1971 سے لے کر سن 2007 تک اسرائیل کو کافی اقتصادی امداد بھی فراہم کی ہے، لیکن آج تقریباً تمام امریکی امداد خطے میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ریاست اسرائیل کی فوج کی حمایت میں جاتی ہے۔ امریکہ نے ایک مفاہمتی یادداشت کے ذریعے سن 2028 تک اسرائیل کو ہر برس 3.8 ارب ڈالرز فراہم کرنے پر بھی اتفاق کر رکھا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے ساتھ اسرائیل کی جنگ کے آغاز کے بعد سے امریکہ نے اسرائیل کو کم از کم 17.9 ارب ڈالرز کی امداد فراہم کی ہے۔ فورن ملٹری فائنانسنگ پروگرام کے تحت امریکہ اسرائیل کو سالانہ 3.3 ارب ڈالرز کی امداد الگ سے فراہم کرتا ہے، تاکہ اسرائیل امریکن فوجی ساز و سامان اور خدمات حاصل کر سکے۔ اسرائیل کو خصوصی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس رقم کا ایک حصہ اسرائیلی دفاعی فرم سے بھی ساز و سامان خریدنے کے لیے استعمال کر سکے، اور یہ سہولت دیگر امریکی فوجی امداد کے وصول کنندگان کو فراہم نہیں کی گئی۔ مبینہ طور پر امریکی فوجی امداد اسرائیل کے کل دفاعی بجٹ کا تقریباً 15% حصہ ہے۔ اچھا جی، پھر اسی طرح امریکہ نے 500 ارب ڈالرز کا ایک امدادی پروگرام ابھی اسرائیل کے لیے شروع کر رکھا ہے، جس کے تحت اسرائیلی وزارت دفاع میزائل دفاعی پروگرامز کی تحقیق و ترقی اور پیداوار کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، اور دونوں ممالک نہ صرف اسرائیل کے زیر استعمال آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ، تھارڈ اور دیگر میزائل دفاعی پروجیکٹس کو آگے بڑھاتے ہیں،
مثال کے طور پر ایک امریکن ملٹری کانٹریکٹر کمپنی ریتھیون ایریزونا میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کے لیے انٹرسیپٹر میزائل تیار کرتی ہے۔ دیگر غیر ملکی حکومتوں کی طرح اسرائیل کو امریکن فوجی ساز و سامان کی منتقلی بھی متعلقہ امریکی اور بین الاقوامی قوانین کے تابع ہے۔ صدر کو غیر ملکی طاقتوں کو ہتھیاروں کے بڑے نظام فروخت کرنے سے پہلے کانگریس کو مطلع کرنا ہوتا ہے۔ کانگریس مشترکہ قرارداد کے ذریعے فروخت کو روک بھی سکتی ہے، لیکن اسرائیل کے کیس میں ایسا کبھی نہیں ہوا، جبکہ خاص معاملات میں صدر امریکہ کانگریس کے جائزے کو نظر انداز بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر صدر یہ سمجھتے ہوں کہ قومی سلامتی کو ہنگامی صورتحال لاحق ہے۔ ویسے تو امریکہ کے قانون میں یہ بھی درج ہے کہ وہ ان غیر ملکی حکومتوں یا گروہوں کو سیکیورٹی امداد فراہم نہیں کر سکتا جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور بائیڈن انتظامیہ نے فروری 2023 میں اعلان کیا تھا کہ وہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے مرتکب سمجھے جانے والے وصول کنندگان کو ہتھیار فراہم نہیں کرے گی، لیکن امریکہ نے اسرائیل کے حوالے سے اس قانون کا اطلاق کبھی نہیں کیا۔ فروری 2024 میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کے 4 ماہ بعد بائیڈن نے قومی سلامتی کے حوالے سے ایک مراسلہ جاری کیا، جس میں امریکی فوجی امداد کے وصول کنندگان کو تحریری یقین دہانی کی ضرورت تھی کہ وہ امداد کی استعمال میں بین الاقوامی قوانین کی پابندی کریں گے، اور یہ کہ وہ مسلح تنازع کے اس علاقے میں امریکی انسانی امداد کی فراہمی میں سہولت فراہم کریں گے جہاں امریکی فوجی امداد کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن 3 ماہ بعد یعنی مئی 2024 میں ایک فالو اپ رپورٹ جاری ہوئی، جس کے مطابق اسرائیل نے امریکن قوانین کی صریح خلاف ورزیاں کی تھیں اور امریکی اسلحے کے ذریعے عام شہریوں کو ہدف بنایا تھا، لیکن اسرائیل پر کسی قسم کی کوئی پابندیاں عائد نہیں کی گئیں۔ ناظرین، اسرائیل کئی دہائیوں سے اپنے حریفوں بشمول حماس، حزب اللہ اور ایران کے خلاف امریکی ساختہ ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر سے بائیڈن انتظامیہ نے مبینہ طور پر اسرائیل کو 100 سے زیادہ بار فوجی امداد فراہم کی ہے، حالانکہ 100 میں سے صرف 6 فوجی امدادوں میں کانگریس کی رضامندی شامل تھی۔ اس وقت اسرائیلی فوج کو مبینہ طور پر ایک ایسے اسٹریٹجک ذخیرے سے ہتھیاروں کی تیز رفتار ترسیل کی جا رہی ہے جسے امریکہ نے 1980 کی دہائی سے اسرائیل میں رکھا ہوا تھا۔ حماس کے حملے کے فوراً بعد امریکہ نے اسرائیل کو میزائل دفاعی نظام آئرن ڈوم کی 2 بیٹریاں دینے پر بھی رضامندی ظاہر کی تھی۔ امریکی امداد کے اسرائیل کی جانب غیر معمولی بہاؤ سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو ہر طرح کے ٹینک، توپیں، گولہ بارود، بامز، راکٹس اور چھوٹے ہتھیار بھی بڑی مقدار میں مہیا کرتا آیا ہے۔ اپریل 2024 میں بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو مزید 18 ارب ڈالر مالیت کا فوجی ساز و سامان دینے کا وعدہ پورا کیا۔ اس فوجی ساز و سامان میں F-15 جنگی طیارے بھی شامل تھے۔ ناظرین، اسرائیل نے 20-22 برس قبل ایک نیا فوجی تصور بھی متعارف کرایا تھا جسے کوالٹیٹیو ملٹری ایج کہتے ہیں۔ کوالٹیٹیو ملٹری ایج یعنی QME کا تصور باقاعدہ طور پر امریکن قوانین میں بھی شامل کیا گیا۔ اس قانون کے ذریعے امریکہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ اسرائیل کی کسی بھی انفرادی ریاست یا ریاستوں کے ممکنہ اتحاد یا غیر ریاستی عناصر کی طرف سے کسی بھی قابل اعتماد روایتی فوجی خطرے کو شکست دینے کی صلاحیت کو برقرار رکھے گا۔ اسرائیل خطے میں پہلا ملک ہے جس نے انتہائی جدید ترین امریکن فوجی اسٹیلتھ F-35 فائٹر طیاروں کا حصول یقینی بنایا ہے۔ امریکہ ہی کی مہربانیوں کے نتیجے میں اس وقت اسرائیل کے پاس 50 F-35 فائٹر طیارے موجود ہیں۔ اکتوبر کو حماس کے حملے کے فوراً بعد اسرائیل کو مغرب کی طرف سے بڑے پیمانے پر حمایت حاصل ہے، لیکن امریکہ اور بہت سے دوسرے ممالک نے بعض گروپس میں اسرائیل نواز جذبات کمزور پڑ گئے ہیں، کیونکہ حماس کے خلاف اسرائیل کی مہم نے غزہ میں ہزاروں فلسطینی شہریوں کو بھی شہید کیا ہے اور ایک انسانی بحران کو اس حد تک بڑھا دیا ہے جو اب قحط کی شکل لے رہا ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کے مارچ 2024 کے سروے کے مطابق 64% امریکنز نے اسرائیلی عوام کے حق میں رائے دی،
لیکن دوسری جانب کچھ امریکن اور غیر ملکی رہنماؤں، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمات نے اسرائیلی حکام کی لاقانونیت کے بارے میں سوال اٹھائے ہیں، اور گزشتہ سال غزہ پر اسرائیل کے فضائی اور زمینی حملوں کے ساتھ ساتھ گنجان آبادی والے انکلیو میں انسانی امداد کی ترسیل میں مبینہ رکاوٹ کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل نے بہرحال یہی موقف اختیار کیا ہے کہ عام شہریوں کی ہلاکتوں کی زیادہ تعداد حماس کے شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا نتیجہ ہے۔ دسمبر 2023 میں جنوبی افریقہ نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا جس میں اسرائیل پر نسل کشی کا الزام لگایا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ دونوں نے اس مقدمے کو بے بنیاد قرار دیا، لیکن مئی میں بین الاقوامی فوجی عدالت ICC کے پروسیکیوٹر نے حماس اور اسرائیلی رہنماؤں دونوں پر متعدد جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات عائد کیے، اور جب ICC کے تفتیش کاروں نے حماس کے خلاف تازہ ترین جنگ کے دوران اور ممکنہ طور پر اس سے پہلے فلسطینی علاقوں میں جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزامات پر نیتن یاہو اور گیلنٹ کے وارنٹ گرفتاری کے لیے درخواست دی، تو اس وقت وائٹ ہاؤس نے ICC کے فیصلے کو اشتعال انگیز اور انتہائی غلط قرار دیا، جبکہ اس دوران بائیڈن انتظامیہ نے امریکی تنصیبات اور بحری جہازوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے دفاع میں مدد کے لیے مشرق وسطیٰ میں امریکن فوجی موجودگی کو بڑھا دیا تھا۔ امریکن افواج نے اپریل اور اکتوبر 2024 میں 2 الگ الگ ایرانی میزائل ڈرون حملوں کو بے اثر کرنے میں اسرائیل کی مدد کی، اور اسی طرح یمنی حوثیوں کے باقاعدہ حملوں کے خلاف بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں تجارتی جہاز رانی کو محفوظ بنایا۔ حالیہ برسوں میں کچھ امریکن اور اسرائیلی تجزیہ کاروں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے امریکن امداد کا اثر نو جائزہ لیا جانا چاہیے، کیونکہ اسرائیل اب ایک امیر ملک ہے۔ فی کس آمدنی کے لحاظ سے اسرائیل دنیا بھر میں 14ویں نمبر پر آتا ہے، اور دنیا کی سب سے ترقی یافتہ افواج میں سے ایک اسرائیلی فوج قرار دی جاتی ہے۔ دوسری طرف امداد جاری رکھنے والوں کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ امریکنز اور اسرائیلیوں کی دفاعی صنعتوں اور ماہرین کے درمیان جاری اہم تعاون کو فروغ دیتا ہے، اور آخر کار مشرق وسطیٰ خصوصاً ایران میں مشترکہ خطرات کا مقابلہ کرنے میں امریکہ کی مدد کرتا ہے۔ اور اسرائیل کے لیے امریکن امداد کو کم یا مشروط نہیں کیا جانا چاہیے۔ 2021 میں 300 سے زائد ریپبلکن قانون سازوں نے لکھا، آج امریکن فوجی امداد کو ختم کرنا اسرائیل کے تمام دشمنوں کو یہ پیغام دے گا کہ اسرائیل کے سب سے بڑے دوست اس سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ ناظرین، عام طور پہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی نگہداشت کرنا والدین کا فرض ہوتا ہے، لیکن امریکنز اسرائیلیوں کی اس حد تک امداد کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے کہ وہ ان کے جنگی والد کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اسرائیل امریکہ کو بلیک میل کرتا ہے؟ کیا امریکہ کو اسرائیل کی جانب سے غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دکھائی نہیں دیتی؟ کیا امریکہ اندھا ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔